السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید الفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا وہ بابرکت موقع جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کا معرکہ فرمایا، اور اس میں اللہ نے فتح، کامیابی، کامرانی، اللہ نے اہل ایمان کے ایک مختصر طبقے کو، ایک چھوٹی سی جماعت کو جو مٹھی بھر بھی نہیں تھی، بمقابلے مشرکین کے جن کے پاس جنگی ہتھیار تھے، جنگی تلوار تھے، بے شمار، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، تجارتی سارا سامان مسلمانوں کے خاتمے اور اسلام کو ختم کرنے پر نچھاور کرنے کے خیال سے انہوں نے اپنی تجارتی سامان کو بھی اکٹھا کیا تھا اور اس کا منافع بھی لگانے کی کوشش کی تھی۔ ہر کوئی اسلامی دشمنی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہا تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو بدر کے میدان میں غلبہ نصیب فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہ مبارک حضرات تھے جو اس سے پہلے ہر طرح کے دکھ جھیلے تھے، ہر طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی تھی۔ کس طرح سے انہیں ستایا گیا تھا، وہ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی لکھے ہوئے وہ واقعات جسے پڑھ کر، جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلال کی قربانی، خبیب و خباب کی قربانی، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، خدا پیارے نبی علیہ السلام پر جو ظلم و جبر کیا جاتا تھا مکے میں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کس طرح وہ اللہ کے پیارے نبی کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، نہ گلیوں میں سکون سے چلنے دیتے تھے، نہ آپ کے مکان میں آپ کو سکون سے رہنے دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے گھر کعبۃ اللہ میں بھی آپ کو اطمینان سے نماز کی ادائیگی کا جو ہے موقع نہیں تھا۔ آپ کو نماز کی حالت میں ستاتے تھے۔ کبھی کوئی ظالم آپ کے سجدے کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کے مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے لاد دیتا تھا، تو کبھی آپ علیہ السلام کے مبارک گلے میں چادر ڈال کر کے بھیجا جاتا تھا۔ ان ساری اذیتوں کو آپ برداشت فرماتے اور آپ علیہ السلام حق و باطل کے فیصلے کے دن کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ میرے معزز ساتھیوں بدر کا موقع فراہم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ آخر کار اتنی بڑی کامیابی جو اسلام کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کو بدلنے والا یہ واقعہ، یہ معرکہ، یہ یوم الفرقان، یہ یوم البدر جس کو فتح مبین کہا گیا، تو اتنا بابرکت موقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام سے جو عمل کروایا، آخر یہ کون سے ایسی بات تھی جس کے سبب سے حضرات صحابہ کرام فتح یاب ہوئے؟ میرے معزز ساتھیوں، سب سے بڑی چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی ہمت اور اس کا استقلال، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہمت سب سے بڑی بات ہے، اسی لیے بڑے کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ہمت اگر ختم ہو گئی تو پھر اس کی زندگی اجیرن، اس کی زندگی ختم، اس کی زندگی اب خطرے پہ، اس کی زندگی اب ہو گیا کام سے۔ اسی لیے سب سے بڑی چیز ہمت وہ اپنے آپ میں پیدا کرنا پڑتا ہے، ذہنی طور پر، دماغی طور پر، دلی طور پر۔ اسلامی تعلیمات میں ایک انسان کو اس طرح سے ہمت والا بناتا ہے اسلامی تعلیمات کہ انسان ہر طرح سے دماغی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہمت والا بناتا ہے۔ کیسے ہمت والا؟ کہ اسے اپنی کسی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی جان کی اسے اتنا زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ کرام اتنے ہمت والے تھے، ایمان ان کے دل میں، ان کے دماغ میں رچا اور بسا ہوا تھا۔ ان کا یقین تھا جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا۔ اللہ سے ہونے کے یقین نے انہیں اتنا پر اعتماد بنا دیا تھا، اتنا ہمت والا بنا دیا تھا کہ وہ جنگ کے میدان میں تلواروں کے سائے میں اپنے آپ کو کبھی کمزور محسوس نہیں ہونے دیا، اپنے آپ کو کبھی مجبور محسوس ہونے نہیں دیا۔ وہ ہمت و استقلال کے پہاڑ بنے رہے،
کافروں کے سامنے ان کی ہمت نے انہیں ڈٹنے پر مجبور کیا۔ وہ پہاڑوں کی طرح کافروں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کا اس طرح ہمت کے ساتھ ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا ان کے تزلزل اور ان کے تذبذب کا سبب بن گیا۔ ان کے نیچے کی زمین پاؤں کی کھسک گئی کہ آخر یہ لوگ کس ہمت کے ساتھ اس طرح مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو کسی کو ہرانا ہے تو سب سے پہلے اس کے ہمت کو ہرا دو۔ اگر وہ ہمت میں ہار گیا تو پھر اسے ہرانا آسان ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، عام طور پر اگر آپ کسی کو ہرانا چاہیں تو پہلے اس کے دماغ پر، اس کی سوچ پر، اس کی ہمت پر وار کرو۔ یہی معاملہ ہمارے اس ملک میں بھی بہت سالوں سے ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں مسلمانوں کی ہمت کو ہرانے، مسلمانوں کے دلوں میں ڈر اور دہشت کو پیدا کرنے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، کہیں کسی مسلمان کو زندہ جلا دیا گیا یا کسی کو پریشان کر دیا گیا، کسی کو اس طرح سے جو آج کل کے جو سوشل میڈیا میں، جو واٹس ایپ وغیرہ میں جو ویڈیوز شیئر کیے جاتے ہیں، جس میں بے دردی سے، بے رحمی سے مارے جانے کے واقعات کو ریکارڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کی ہمت کو مارنے اور مسلمانوں کی ہمت کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کو بزدل اور کمزور بنا دینے کے ایک منصوبہ بندی ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، آپ ہمت و استقلال کا پہاڑ بنے رہیں۔ یہ بھارت، یہ ملک ہمارا ہے، یہاں ڈرنے کا نہیں۔ اس ملک کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی جانیں دی ہیں۔ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے، بھائی ہندو اور مسلمان بھائی بھائی بن کر بھائی چارگی کو عام کرنے کے لیے، یہاں محبت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، پیار، محبت اور شانتی کو عام کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینا پڑے گا، ہمت و استقلال کے پہاڑ بننا پڑے گا۔ ڈرنا اور گھبرانا یہ ہماری فطرت میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ڈرنا چھوڑ دیجئے، ہمت و استقلال سے اس ملک کو جو گلدستہ ہے، ہر طرح کے پھول جس میں بسے ہوئے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے جس ملک میں، اس بھارت میں رہتے ہیں، اس ملک کے امن و شانتی کو بچانے اور اس ملک کی بھائی چارگی کو برقرار رکھنے، گنگا جمنا تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے ہمت کے پہاڑ بنیے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے، استقلال کو اپنا عادت بنائیے۔ میرے معزز ساتھیوں، صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں کامیابی، فتح مبین اسی لیے حاصل ہوئی کیونکہ وہ ہمت کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ آپ بھی ہمت سے اپنی زندگی میں آگے بڑھیے۔ دکان اگر نہیں چل رہا ہے تو ہمت مت ہاریے، اگر تجارت میں لاس آ گیا تو ہمت مت ہاریے، ایک مرتبہ فیل ہو گئے تو ہمت مت ہاریے، اگر ایک مرتبہ نوکری نہیں ملی تو گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی ناکامیابی ہوتی ہے۔ جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی کا راستہ ملتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے دل اور دماغ کو مضبوط رکھیے، کبھی ہمت مت ہاریے، ہمت کے ساتھ جینا اور بڑھنا سیکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمت و استقلال کا پہاڑ بنائے، ذہنی طور پر ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور بنائے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔